لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ. اسلام کا جو دائرہ ہے نا اس میں پورے نہیں آتے، سائڈوں پہ کھڑے ہوئے نظارہ دیکھ رہے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر اسلام پہ چلنے میں آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں الٹے منہ واپس. فائدہ نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ادھر کو سرک جانا. اب دیکھیں نا جو بیچ کے مسلمان ہیں نا ادھر کے نہ ادھر کے، جن کو میں اکثر لبرل لوگوں سے تعبیر کرتا ہوں، وہ تھوڑا سا ٹچ مسلمانوں والا بھی رکھتے ہیں. ختنے کروا لی انہوں نے، وہ تو ابا نے کر دی لیکن راضی تو ہے نا کہ بھئی صحیح ہو گیا، جو بھی ہوا ہم سے پوچھ کے نہیں ہوا لیکن اچھا کام ہوا، خوش ہیں اس پہ. عقیقہ بھی ہو گیا ہوگا بچپن میں، چاہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو. دیکھیں جب میں لبرل لوگوں کی بات کرتا ہوں تو ہر شخص کو چاہیے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یہ سوچے. ہمارا دماغ سیاستدانوں کی طرف چلا جاتا ہے، بیوروکریٹس کی طرف چلا جاتا ہے، فنکاروں کی طرف چلا جاتا ہے. میں جب بات کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں داخل ہوں. میں بھی پورا اسلام میں نہیں ہوں، میں یہ سمجھوں گا. یہ بڑی مصیبت ہے کہ جیسے ہی بیان میں دماغ کسی اور کی طرف چلا گیا نا کہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بس اب فائدہ ختم. اب سوچ میں نیگیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی کیڑے نکالنے والی. وہ دیکھو مولوی صاحب حسین بیان کر رہے تھے نا یہ وہی آدمی ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم کے بارے میں بھی اگر قرآن میں بات ہو تو انسان سمجھے کہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے. اکثر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں کہ قرآن میں جہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے، بنی اسرائیل تو یہودی ہے نا، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو حضرت موسیٰ کی قوم کی بات جہاں بھی ہوگی تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مضل قوم فما یعنا بہذہ الآیات الا انتم، وہ قوم چلی گئی اب ان آیتوں سے تمہیں خطاب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جائے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ستایا ایسے کیا، تو یہ سمجھیں کہ ہمیں خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ستایا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کا. اور ستانے کا مطلب ان کے حکم کی خلاف ورزی کی. تو ہم جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنی طرف نہیں جاتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بالکل نہیں ستاتے، ہم تو بہت نیک ہیں، ستایا تو انہوں نے تھا، تو ہم کم ستا رہے ہیں کیا؟ وہی ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو آج کل تاجر لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس وسائل وہ ہوں جو سابق صدر کے پاس تھے تو ان کی 2 نمبری بھی اس سے کم نہیں ہوگی. وہ تو وسائل ہی نہیں ہے. حکومت کے پاس فرعون جیسی طاقت آ جائے حکمرانوں کے پاس تو کیا فرعون سے پیچھے ہوں گے، 2 ہاتھ آگے ہوں گے؟ وہ تو پاور نہیں ہے نا اتنی. قوم کو بھی خوش رکھنا ہے. فرعون کو اس کا غم نہیں تھا قوم کو خوش رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، کیونکہ وہ جمہوریت کے راستے سے آیا نہیں تھا، اس کی تو حکومت تھی ٹائٹ. تو سب سے پہلے انسان کو جب بھی کسی قوم کا قرآن میں یا حدیث کا قرآن میں تذکرہ ہو تو انسان سمجھے کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، میرے بارے میں. کیونکہ یاد رکھیں جس کو قرآن کا مزاج پتہ ہے نا، مزاج قرآن، وہ یہ بات جانتا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. گاڑی اردو ہے، ابھی تشریح کر رہا ہوں اس کی. جزیات کے ضمن میں کلیات، قواعد اور ضابطے بیان کرتا ہے. یہ جس کو اصول سمجھ میں نہیں آیا نا تو بہت سے مسائل میں گڑبڑ کرے گا. گچھی پکڑ کے رکھنا بھائی یہ بیان کہیں دائیں بائیں نہ چلا جائے. یہ اصول میں سمجھاتا ہوں ابھی کہ قرآن جزیات کے ضمن میں
کلیات یعنی قاعدے بیان کرتا ہے اس کا کیسے. یہ مثال سے بات سمجھاؤں گا تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کا مزاج کیا ہے. یہ جہاں سے ہم یو ٹرن لے رہے ہیں نا, یو ٹرن تو نہیں لے رہے لیکن ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. بات کیا چل رہی ہے؟ جزیات نہیں, ابھی جو بات چل رہی تھی نا پورے اسلام میں داخل ہونے کی بات چل رہی ہے. اور یہ جہاں بھی قرآن میں دوسری قوموں سے خطاب ہے تو مراد ہم ہیں, اور لبرل لوگوں کی جہاں بات آئے گی تو یوں سمجھو کہ میری بات ہو رہی ہے, میں سمجھوں کہ میری بات ہو. یہاں سے گچی اب تو پوری پکڑا دی, شوپر میں ڈال کے دے دی, اب کیا. تو پہلے یہ اصول سمجھیں کہ جزیات کے ضمن میں قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ کلیات, اصول اور ضابطے. مثلاً قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف مت کرو. یہ اصل میں ایک اصول ہے. اصول یہ ہے, کلیہ یہ ہے, ضابطہ یہ ہے, قانون یہ ہے, لا یہ ہے. کلیہ کو لا بھی کہہ سکتے ہیں, ضابطہ بھی کہہ سکتے ہیں, قانون بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں آپ اس کو. اصول کیا ہے کہ والدین کو تکلیف دینے پر اللہ کی طرف سے پابندی. اب اس کو اگر لا کی شکل میں بیان کیا جاتا تو یوں ہوتا کہ اولاد پر واجب ہے کہ والدین کو تکلیف سے بچائے. پھر اس اصول کے ضمن میں جزیات ہیں, اس کی شقیں نکلتی ہیں بہت ساری. اس میں یہ ہے کہ ان کو مار بھی نہیں سکتا, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے, ان کو اف بھی نہ کرے. یہ سب ہوتا نا تو یہ جزیات ہوتے. کیا خیال ہے؟ لیکن قرآن کا طریقہ یہ نہیں ہے. قرآن نے اصول بیان نہیں کیا, ایک جزیہ بیان کیا کہ ان کو اف نہ کرو. بھائی کیا ہو گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں کیا قرآن نے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب مارنا بھی ناجائز ہے, چیخنا چلانا بھی ناجائز ہے, گالی دینا بھی ناجائز ہے, تو صرف اف کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے قرآن؟ بھائی اصول بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف نہ دو تو ساری چیزیں اس میں خود بخود, بولو نا بھائی, آ جاتے. دیکھو آپ کے گھر کوئی مہمان آیا, آپ نے اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس کا خیال رکھنا. تو خیال رکھنا ایک اصول اور ضابطہ ہے. اس میں بھوک کے وقت کھانا بھی آ گیا, کس قسم کا کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی آ گیا, پانی کی جب پیاس لگے تو پانی کا انتظام بھی آ گیا, چائے مانگے تو چائے کا انتظام بھی آ گیا, واش روم کا بھی بتا دینا, سونے کی جگہ مانگے تو بھئی اے سی والا روم بتا دینا ان کو, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے اب آپ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں جاؤ, بیٹا یوں بھی کرنا, بیٹا یوں بھی کرنا. بچہ جھنجھلا کے گیا, ابا یہ بتا دو ان کا پراپر خیال کرنا ہے میں نے, بس اتنا بول دو, ختم. اتنا بول دو نا بھائی بیٹا اس کا کیا کرنا ہے, خیال کرنا ہے. تو میں خود ہی سمجھدار ہوں, خیال میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اب آپ انگلی پکڑ کے بیٹا پیاس لگے تو پانی بھی پلا دینا, بیٹا بھوک لگے تو کھانا بھی کھلا دینا, بیٹا واش روم جانا ہو تو راستہ بتا دینا. ایسا نہ ہو کہ شرمندگی میں سوچتے ہی نہیں یہ ٹھیک ہے. اور بیٹا گھر سے باہر کسی کام کے لیے جانا ہو تو خود لے آنا, ان کو نہ جانے دینا. ایک ایک چیز آپ بتاؤ گے ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور بچہ جھنجھلا جائے گا. وہ کہے گا ابا ڈائری لے کر آ رہا ہوں, آپ تسلی سے پہلے بیٹھ کے اس پہ 3 دن تک سوچتے رہیں کہ کیا کیا کرنا ہے اور اس میں کچھ رہ نہ جائے. تو بولے کہ ابا جزیات کیوں بیان کرنے, اصول اور ضابطہ بیان کریں نا کہ تکلیف نہیں دینی مہمان کو, ہر قسم کا خیال کرنا ہے. خیال کے 3 درجات ہوتے ہیں, ایک درمیانے درجے کا, ایک تھوڑا لو لیول اور ایک بہت ہی ہائی لیول. تو آپ یہ بتا دیں کہ نارملی جس طرح مہمانوں کا خیال کیا جاتا ہے وہ ہے یا کوئی آپ کے خاص مہمان ہیں, تو اتنا بتا دیں بس کافی ہے. یہ جو اصول ہے نا یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, جس کی وجہ سے وہ حدیث کو بھی نہیں سمجھ پاتے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.